2019 میں اور 2020 میں جب شہباز شریف کو اسی طرح نیب کے الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا تو ان کی بھی اسی طرح میڈیا کوریج کو بین کیا گیا تھا، اور آج بھی تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جانا ہے، اور پولیس کی جانب سے میڈیا کا داخلہ احاطہ عدالت میں بند کر دیا گیا ہے۔ اور گزشتہ بار بھی جب اسی طرح داخلہ بند کیا گیا تھا تو فاضل جج صاحبان سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی کا میڈیا کا داخلہ جو ہے وہ بند نہیں کیا، لیکن آج پھر ان اناؤنسڈ قسم کا ایک داخلہ جو بند کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں، ARY کے عابد خان، ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کی صورتحال ہے اور کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ السلام علیکم سر، بتائیے گا کہ کیا ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے تو کیا کرتے رہے ہم؟ جی باجوہ صاحب، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ شہباز شریف دور میں جب شہباز شریف کو گرفتاری تھی اور ان کا مختلف نون لیگ کے لوگ پیش کیے جاتے تو یہی صورتحال پیش جاتی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ جب اوپن کورٹ کی ہیئرنگ ہے تو آپ تو قانون کسی بھی شخص کو وہاں جانے سے روک نہیں سکتے، یا تو پھر وہ جج صاحب سے آرڈر لے آئیں کہ ان کیمرہ سیشن ہے، ان کیمرہ پروسیڈنگ ہے، تو لہٰذا ہم پھر باہر ہی کھڑے رہیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر عدالت نے منع نہیں کیا تو یہاں پھر پولیس کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کو منع کر سکے، کسی کو روک سکے۔ ہاں، یہاں یہ جورسڈکشن ہے وہ کورٹ کی ہے، اگر کورٹ کہتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کورٹ نہیں کہتی تو جناب ہمیں بھی جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، بلکہ کسی کو بھی جانے سے نہیں روک سکتا۔ اور اس حوالے سے اعلیٰ عدلیہ کا بڑا واضح جو ہے ہم مختلف مواقع پہ ان کا موقف دیکھتے آئے ہیں، ان کے فیصلے دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کو اندر جانے سے روک نہیں سکتے۔ مگر جناب بات یہ ہے کہ جنگل کا قانون ہے، جب جنگل کا قانون تو پھر جس کی لاٹھی اس کی جس کے پاس طاقت ہے تو پھر اس نے اپنی مرضی کا قانون لاگو کرنا ہے۔ جس ملک میں 90 روز میں انتخابات کے لیے آئینی حکم پر عمل نہیں ہو رہا تو وہاں تو یہ پھر عدالت میں جانا اور آنا تو ایک بڑی معمولی سی بات ہے۔ شاہد حسین صاحب جیوں سے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ شاہد صاحب کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ جس طرح ہوتا رہا ہے کیا یہ بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں کیا؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ ہمیشہ عدالت کے حکم پر ہوتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، ہم کافی عرصے سے یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں کہ اگر ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونی ہے تو یہ پولیس ڈیسائیڈ کرتی ہے، عدالت ڈیسائیڈ نہیں کرتی۔ عدالت میں تو اوپن پروسیڈنگز ہیں، لیکن پولیس اہلکار جو ہیں وہ یہاں گیٹ سے کیا سڑک سے روک لیں گے آپ کو، کوئی بھی کچھ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو روک لیا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک جو کانسٹیبل ہے اس نے آگے کہہ دینا کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہیں کہ ہم نے آپ کو اندر نہیں جانے دینا۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ کہاں میڈیا کی آزادی کے نعرے مار دیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ جب چاہیں گے پولیس والے جس جگہ چاہیں گے ہمیں روک دیں گے، خواہ وہ عدالت ہو یا کچھ ہو۔ اب ہم نے کئی دفعہ اس سے پہلے ججز سے بھی کہا کہ اس طرح سے یہ روک لیتے ہیں، وہ ایک یا دو مرتبہ تو ججز کہہ دیتے ہیں کہ آ جائیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ پولیس جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ جمالی صاحب، آپ سٹی 42 سے ہیں، تو کیا آپ کوئی اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کے تو چینل کے مالک بھی وزیر اعلیٰ ہیں۔ جی یہ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اس طرح کے کیسز ہیں جو حکومت کسی حوالے سمجھتی ہے کہ وہ حساس ہیں ان کے لیے، یا ان کی زیادہ کوریج نہ ہو یا پھر ان کا زیادہ چرچا نہ ہو، وہ آسانی سے ریمانڈ لیں اور وہ معاملے کو دبا کے رکھیں، اس پہ زیادہ، یا ملزم جو ہے وہ اس طرح کی شہرت رکھنے والا اسے کو میڈیا بات نہ کر لے، تو وہ ڈرے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ جو ہے پھر قانون ان کے ہاتھ میں ایک موم کی ناک کی طرح کی ایک چیز ہے، وہاں پہ IG صاحب بیٹھ کے یا SP صاحب کہتے ہیں، یہ نفری لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی میڈیا اندر داخل نہ ہو اور کوئی اس کی خبر نہ چلے اس حوالے سے۔ تو وہ جناب یہ پولیس والے یہاں پہ آتے ہیں، ان سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اوپر سے حکم ہے اور ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ تو میڈیا کی کوریج کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ کیس کیا ہے، الزام کیا ہے، حقائق کیا ہیں، عوام کے سامنے بھی آئیں۔ لیکن یہ حقائق کو چھپانے کا بھی ایک جو ہے نا ایک ان کا وتیرہ ہے کہ جناب میڈیا کو روک دیا جائے، میڈیا کو آزادی صحافت جو ہے اس پہ ضرب لگائی جائے، تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ زین صاحب، کیا ہم اس بات پہ آواز نہیں اٹھاتے رہے جب مسلم لیگ نون زیر عتاب تھی تو اسی طرح ان کی کوریج کو بین کیا گیا تھا، اور آج مسلم تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بھی گرفتار ہیں، ان کی بھی پیشی ہے۔ کیا کہیں گے، کیا میڈیا یک طرفہ تھا اس وقت؟ دیکھیں، جب جوڈیشل کمپلیکس میں احتساب عدالت ہوتی تھی یہاں پر موجود نہیں تھی، اور 3.5 سال ہم نے ان کی پیشیاں بھگتی، ان کی پیشیاں دیکھی، لیکن اس قدر قدغن نہیں تھا، یہاں تک نہیں تھا کہ بالکل ہی عدالت کے اندر اور گیٹ سے بھی اندر داخل نہ ہونے دیا جائے جو عدالت کی ٹیریٹری ہے۔ اس میں یہ ضرور ہوتا تھا کہ بعض اوقات رش ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ عدالت کے اندر نہیں جانے دیا جاتا تھا،
لیکن یہ تھا کہ میڈیا پھر بھی جو ہے وہ اندر جا کے اپنی رپورٹنگ کر سکتا تھا، لیکن اس قدر بری حالت، اس قدر تشویشناک حالت اور اس قدر بدتر حالت کبھی میڈیا سے نہیں کی گئی۔ میڈیا ایک آواز ہوتا ہے، میڈیا جو ہے وہ ایک آنکھ، ناک اور زبان کا کردار ادا کرتا ہے معاشرے کی، تو معاشرے تک جو ہے وہ جو سچائی ہے، جو حق ہے، یا جو کار فرما چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں گراؤنڈ پہ، وہ پہنچاتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے اندر کوئی اسلحہ بردار تھوڑی ہیں کہ اندر جا کے ہم نے جنگ و جدل کرنا ہے، یا کوئی ہم معاشرے کے ایسے پرسنز نہیں ہیں جن پہ کہ کوئی ایسی دہشت گردی کے چیزیں ہونے کے خدشات ہوں۔ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جب آپ میڈیا یا پھر قلم کی آواز دبا دیں گے تو وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اب وہی ہونے جا رہا ہے۔ طارق خان صاحب ہیں کورٹ رپورٹر۔ خان صاحب، آپ نے اندر جا کے کیا کرنا ہے؟ کیا ضرورت کیا ہے جب آپ کو وہ مل جائے گی خبر باہر گیٹ سے ہی؟ صحیح بات ہے، یہ ویسے فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ کہا جاتا ہے اس کام کو، جو میں کرتا ہوں بطور رپورٹر، اور میرے ساتھ بہت سارے دوست جو ہیں وہ یہاں پہ اسی لیے آئے ہیں۔ اور یہ وقت جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی کسی کی باری، کبھی کسی کی باری۔ ہم تو لوگوں کی آواز جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا مسائل درپیش ہیں، یا ان کی یہ جو کیس ہیں ان میں کیا کارروائی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اگر اس طرح ہمیں روکا جائے گا تو یقینی طور پر ایک غلط انفارمیشن بھی جو ہے وہ ڈیلیور ہو سکتی ہے کہیں سے، اگر ہمیں پتہ چلتی ہے اور اس کی تصدیق نہیں ہو آتی، تو میری سمجھ سے یہ آج تک نہیں آیا۔ اور حالانکہ ایون کہ جو آج برسر اقتدار لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اسی طرح احتجاج بھی کرتے رہے ہیں کہ میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا اور ان کی بات جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ تو شہباز شریف کا اگر ہم بات کریں تو لیٹسٹ کچھ عرصہ پہلے جب ان کی پیشی تھی تو وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا، وہاں پہ گیٹس جو ہیں بند کر دیے گئے جی، پولیس نے کہا جی میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا، باقی سارا پاکستان اندر چلا جائے کوئی بات نہیں۔ اب یہاں پہ ایک دفعہ پھر احتساب عدالت کا گیٹ بند ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں اوپر سے انسٹرکشن مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ اوپر سے انسٹرکشن کہاں سے آتی ہیں جو ان کو منع کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نے باہر رہنے کیونکہ ہم قلم کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا مرنا جینا ہے، تو کیونکہ ہم نہ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، نہ کچھ اور تو ہم اپنا جو احتجاج ہے وہ صرف بیان کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، اور کچھ جو صاحب اقتدار ہیں ان سے بھی یہی کہتے ہیں، اور آپ کے اس چینل کے حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں کہ اس پر ضرور غور کیا جائے، اور ہم کسی کی سائڈ نہیں لیتے، جو ایکچوئل پوزیشن عدالت میں ہوگی ہم وہی کنوے کرتے ہیں کہ کس نے کیا کہا۔ اگر ہماری طرف سے کوئی کمی بیشی ہو تو لازمی اس کے ہم جواب دیں ہیں، لیکن ایسا ابھی تک کبھی نہیں ہوا، اور ہو سکتا ہے کہیں ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہو، لیکن ہم ایکچوئل پوزیشن جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ عدالتی کارروائی کیا ہو رہی ہے۔ طارق خان صاحب، آپ نے یہ بات کی ہے کہ اوپر سے آرڈرز ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ داخل کیوں نہیں اندر ہونے دیا جا رہا؟ سب انسپیکٹر صاحب، یہ ذرا مشتاق صاحب یہ کیوں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا اندر؟ یہ آپ نے دیکھا کہ پولیس کے جو گیٹ کے اوپر اہلکار ہیں وہ بھی اس بات کو بتانے سے گریزاں ہیں کہ میڈیا کو اندر داخل کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا۔ تاہم یہ ماضی میں بھی جس طرح ان حکمرانوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، انہوں نے بھی یہی رویہ اختیار کر رکھا ہے، اور اس میں پستہ میڈیا ہے جس نے عوام کو حقائق پہنچانے ہیں، لیکن حکومت آزادی صحافت کے اوپر اگر کسی صورت میں کہیں بل لا کر قدغن لگاتی ہے، کہیں پولیس کا استعمال کر کے آزادی صحافت پر جبر جھب کیا جا رہا ہے۔